السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بھائیوں، آج ایک دوست نے خلافت راشدہ کے حوالے سے سوال کیا۔ کہنے لگا جی آپ اپنا موقف بتائیں کہ خلافت راشدہ کہاں سے لے کے کہاں تک رہی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس میں شامل ہیں یا نہیں۔ میں نے کہا بھائی میں اپنا موقف نہیں بتاتا، بلکہ میں اللہ کے رسول کی احادیث سے آپ کو بتاؤں گا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث کے اندر جو آپ نے پیشین گوئیاں کی ہیں اس کے مطابق خلافت اعلیٰ منہاج النبوہ یعنی نبوت والی زبان نے جہاں تک خلافت کا ذکر کیا ہے وہاں تک کون کون سے صحابی خلیفہ رہے ہیں، اب یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ سب سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق، ان کے بارے میں اللہ کے رسول کی بڑی واضح حدیثیں ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ اے عورت اگر میں نہ ہوا تو میرے بعد ابو بکر ہوں گے۔ حضرت عائشہ سے آپ نے فرمایا عائشہ میرا دل کرتا ہے کہ میں ابو بکر کے لیے خلافت لکھ کے دے دوں، ایک سند آپ کو تحریر کر کے دے دوں، لیکن پھر میں سوچتا ہوں کہ میرے علاوہ تو اور کوئی ابو بکر کے خلافت کے خلاف یعنی ابو بکر کے علاوہ کسی اور کی خلافت پہ لوگ متفق ہی نہیں ہوں گے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے بھی بڑی واضح نشانیاں ہیں اور آپ کی شہادت کے حوالے سے بھی بڑی نشانیاں موجود ہیں۔ مثلاً وہ جب آپ کہا گیا کہ یہ ایک فتنے روکنے والا ایک دروازہ آپ کی تشبیہ دی گئی اور صحابہ کرام نے پوچھا کہ یہ دروازہ جو ہے یہ کھولا جائے گا یا توڑا جائے گا، آپ نے فرمایا توڑ دیا جائے گا۔ تو اس سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت جو ہے وہ وضاحت ہوتی ہے۔ اسی طرح حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے حوالے سے بھی اللہ کے رسول کی زبان سے پیشین گوئی موجود ہے۔ فرمایا عثمان خلافت والی قمیض نہ اتارنا، لوگ تم سے خلافت چھیننے کی کوشش کریں گے لیکن خلافت والی قمیض نہیں اتارنی، جان دے دینی ہے لیکن خلافت نہیں چھوڑنی۔ اور آج لوگ بڑی باتیں کرتے ہیں، لوگ یہ روافض، یہ رافضی شیعہ اور ان کے ہم نوا، یہ اخوانی مدودیوں کے ہم نوا آج بڑی زبانیں کھولتے ہیں کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے اندر ہی ملوکیت کے اثرات شروع ہو گئے تھے، آپ نے اپنے مختلف رشتہ دار گورنر لگائے تھے۔ اور سن لو اللہ کے رسول کی زبان سے سن لو، آپ نے فرمایا کہ آپ صحابہ کی جماعت میں بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ نے فرمایا ایک شخص اٹھ کے گیا، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ فتنے جب آئیں گے ان فتنوں کے دور میں یہ شخص حق پر ہوگا۔ صحابی کہتے ہیں میں فوراً اٹھ کے گیا کہ دیکھوں یہ کون شخص ہے جو فتنوں کے دور میں حق پر ہوگا۔ کہتے ہیں میں جب اللہ کو اس ساتھی کے سامنے جا کے کھڑا ہوا، چہرے سے پردہ ہٹایا تو دیکھا تو وہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ پیارے بھائیوں، جس کے بارے میں اللہ کے رسول زبان نبوت سے فرما رہے ہوں کہ یہ حق پر ہوگا، یہ خطا پر نہیں ہوگا، اور آج یہ ملعون یہ باتیں کریں کہ حضرت عثمان کے دور میں جی یہ رشتہ داریوں والا سسٹم، ملوکیت کی ابتدا ڈاؤن فال شروع ہو چکا ہوا تھا۔ یہ ملعون ان کی جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ ان کے شر سے ہمارے تمام اہل سنت والجماعت بھائیوں کو بچا کر رکھے اور ان کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو پیشین گوئیاں فرمائیں وہ خلافت راشدہ حضرت عثمان تک بے عینی پوری ہوئیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 صحابہ کے حوالے سے پیشین گوئیاں کی، اسی لیے بعض محدثین اور ہندوستان کے مشہور بزرگ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی وہ خلافت اعلیٰ منہاج النبوہ، خلافت راشدہ حضرت عثمان تک ہی سمجھتے ہیں، اور خود صحابہ کرام بھی یہی سمجھتے تھے۔ صحیح بخاری شریف کے اندر حضرت ابو بکرہ کے جو وہ راوی ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جب ہم فتنے کے دور میں حضرت امیر معاویہ کے تعامن کے لیے نکلے تو ان کو ایک دوسرے صحابی حضرت حسن بصری جو ہیں انہوں نے منع کر دیا۔ تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو صحابہ کرام کی جماعت تھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت کو بھی خلافت کا دور نہیں سمجھ رہے صحابہ کرام، بلکہ وہ فتنوں کا دور سمجھتے ہیں۔ بلکہ صحابہ کی کثیر تعداد 90% 95% صحابہ جو ہیں جو جلیل القدر کبار صحابہ جو تھے وہ حضرت زبیر طلحہ کے ساتھ تھے، حضرت عائشہ کے ساتھ تھے، حضرت امیر معاویہ کے ساتھ تھے۔
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کوئی بندہ مائی کا لال، صرف 5 صحابہ ایسے جو جنگ بدر میں شامل ہوں، جو عشرہ مبشرہ میں ہوں، جو جلیل القدر ہوں، جو کبار صحابہ ہوں، جیسے حضرت عبد الرحمن بن عوف، سعد بن ابی وقاص، حضرت طلحہ، حضرت زبیر، اور اسی طرح باقی دیگر جو جلیل القدر صحابی ہیں، ایسے صرف 5 صحابہ سے حضرت علی کی بیعت ثابت کر دیں۔ اور بھائی جن کی 5 صحابہ سے بیعت ثابت نہیں ہے، ان کو اہل سنت والجماعت خلفائے راشدین میں شامل کر رہے ہیں۔ اور اللہ کے رسول نے تو صرف 3 صحابہ تک پیشین گوئیاں موجود ہیں، اور اس کو محدثین نے خلافت اعلی منہاج النبوہ بھی کہا ہے۔ اور اس کے بعد کا دور فتنوں کا دور تھا، بلکہ دیکھا جائے آپ تاریخ کی کتابیں پڑھ کے دیکھیں نا جی، تو جب وہ خلافتوں کا ذکر کرتے ہیں نا، تو عربی ہندوستان کی تاریخ کی بات نہیں کر رہا، میں عرب کی تاریخ کی بات کر رہا ہوں۔ جب وہ خلافتیں لکھتے ہیں نا، اللہ کے رسول کی وفات کے بعد خلافت راشدہ 35 ہجری تک رہی، اس کے بعد خلافت بنو امیہ وہ 35 ہجری سے شروع کرتے ہیں، 40 ہجری سے خلافت بنو امیہ نہیں شروع کرتے۔ وہ کہتے ہیں کہ 35 ہجری کو ہی حضرت امیر معاویہ خلیفہ بن گئے تھے۔ اور بات بھی درست ہے کہ جب حضرت علی اور حضرت امیر معاویہ کی دونوں علیحدہ علیحدہ سلطنتیں قائم ہو گئیں، تو 35 ہجری 36 ہجری کو